پہلی بات یہ ہے کہ جو اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف اکٹھ کرنا نہیں، صرف لنگر کھانا نہیں، یا رونق اور میلہ لگانا نہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اللہ والوں کے قدموں میں بلا کر بتایا جائے کہ اللہ والوں کا عقیدہ کیا تھا، اللہ والوں کا کردار کیا تھا، اور اللہ والوں کو اللہ نے اللہ والا مقام کیوں عطا فرمایا۔ یعنی اللہ جو ان کو اللہ والا کر دیتا ہے تو یہ اللہ والے کیسے بنتے ہیں، اللہ پاک انہیں شان کس طرح عطا فرماتا ہے۔ بہت سے مزارات پر آپ کو سرکس، میلے ٹھیلے، ناچ گانے، رنڈیاں، نٹوے اور بہت سی بلائیں اور بےہودگی نظر آئے گی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نہ مسلک ہے، نہ طریقہ ہے، نہ عقیدہ ہے۔ کچھ غلط لوگوں کا اہل سنت کے مزارات پہ قبضہ ہو گیا، اور ان قابض لوگوں نے کمائی کے لیے وہاں پر میلے اور سرکسیں اور اس طرح کے گند اور گندے کام کرنا شروع کر دیے۔ اس سے ان کی جیب تو بھر جاتی ہے، لیکن مسلک حق اہل سنت کا نقصان ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت نہیں ہیں جو بھنگڑے ڈال رہے ہیں، جو وہاں پر ڈھولکی کی تھاپ پہ ناچ رہے ہیں، یا جو مزارات پہ سرکسیں اور موت کے کنویں چلا رہے ہیں۔ اہل سنت کا رنگ وہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا رنگ دیکھنا ہے تو یہ اہل سنت ہیں جو ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جو علماء کو سن رہے ہیں اور قرآن حدیث سے اپنا سینہ روشن اور منور کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے گا۔ حاضرین محترم، اتنے بڑے بڑے اہل سنت کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ آپ حضرات کے علاقے میں اگر کبھی مجھے رات محفل نعت میں آنا پڑ جائے تو 2-3 بجے سے پہلے وقت نہیں ملتا۔ آدھے لوگ گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں، باقی محفل میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں۔ پھر علماء کا خطاب ہوتا ہے۔ پہلے داڑھی منڈے نعت خان ناچتے رہتے ہیں، بندر ناچتے رہتے ہیں، دوپٹہ بہن کا، چولا اماں کا، ستھن گھر والے کی، چولا ہور ستھن ہور، یہ ہمارے نعت خان ہیں۔ میک اپ کر کے منا منایا، چھلا چھلایا، اسٹیج پہ آیا، ہم نے نوٹوں کے کبوتر اڑائے اور وہ طرح طرح کے کلام پڑھتا رہا، جس سے مسلک کا نقصان ہوتا ہے۔ کلام بزرگوں کا پڑھا جائے، پکا کلام پڑھا جائے، یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، نعت ہے۔ لیکن نعت کے نام پر ایسے کلام جو توحید کے بھی منافی، جو رسالت کے بھی منافی، جو صحابہ کی شان اور اہل بیت کے مقام کے بھی منافی، اور عقیدہ اہل سنت کے بھی منافی۔ ہماری ایسی ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں کہ جو بغیر مقصد کے شروع ہوتی ہیں اور بغیر مقصد کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان محفلوں کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آئے تھے تو کورے آئے تھے، جائیں تو کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ سمجھ کے جائیں، کچھ دل دماغ کے اندر آپ بٹھا کے جائیں۔ الحمدللہ آپ کے اسٹیجوں پر حاضری ہوتی ہے تو قبلہ حضرت مولانا محمد اسلم لاشاری صاحب، آپ کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ آپ کا اسٹیج کسی ایسے نقیب محفل کے ہاتھ میں نہیں ہے جو لوگوں کا ہاں کھاوے
وینن، ہاں پٹوا کھا وینن۔ جناب والا طرح طرح کے کلام پڑھتے ہیں، ایکٹنگیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں دوسرا ہاتھ اٹھاؤ، کبھی کہتے ہیں جناب خود کھڑے ہو جاؤ، جنت میں ٹکٹ لے جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے علماء اگر اسٹیج پر مائک سنبھالیں گے تو آپ کا بھی وقت بچے گا، علماء کا بھی وقت بچے گا، اور اہل سنت کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ دو باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنے جا رہا ہوں، آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنا عقیدہ اور ایمان بنا کر کے مضبوط کر کے یہاں سے جانا ہے۔ اور مبارکباد پیش کروں گا میں خلیفہ صاحب کو اور آپ کے بھائیوں کو کہ انہوں نے اس مزار پر بھنگڑے اور طرح طرح کے تماشے نہیں لگنے دیے، بلکہ جیسے اللہ والوں کا عرس ہوتا ہے ویسے ہی عرس منایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک انہیں استقامت عطا فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی اس طریقہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ پاک وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اللہ پاک وہ ہے جس میں آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھایا، اللہ پاک وہ ہے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو اپنی کل کائنات کے کل نظام تنہا خود چلانے والا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو اپنی خدائی میں اور خدائی کے چلانے میں جس کو کسی اور کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک ایک ہے۔ ذرا بولیے اللہ پاک، اونچا میرے بھائیو، اللہ پاک ایک ہے، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے، نہ صفات میں اس جیسا ہے، وہ ازلی ہے جس کی ابتدا نہیں، وہ ابدی ہے جس کی انتہا نہیں، اس کی صفات لا تعداد ہیں، اس کی قدرتیں ہمارے وہم سوچ گمان سے وراء الورا ہے، اس کا علم لا محدود ہے، اس کی ہر صفت ذاتی ہے، اس کا ہر کمال ذاتی ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کا رازق ہے، خالق کے کائنات ہے، مالک کل ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ اکبر، سب کی دعائیں سننے والا، سب کی جھولیاں بھرنے والا، سب کی مرادیں پوری کرنے والا، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ ہے۔ کون ہے بولو؟ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، جھکنا صرف اللہ کے لیے، پوجا صرف اللہ کے لیے، نمازیں صرف اللہ کے لیے، وہ اللہ ہے۔ ہماری آنکھ نہ دیکھے، اگر وہ نہ چاہے زبان نہ بولے، اگر وہ نہ چاہے دل نہ دھڑکے، اگر وہ نہ چاہے سانس نہ چلے، اگر وہ نہ چاہے پاؤں نہ چٹھے، اگر وہ نہ چاہے، وہ چاہتا ہے تو آنکھ دیکھتی ہے۔ ذرا توجہ میری طرف رکھنا، وہ چاہتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، وہ چاہتا ہے، کان سنتے ہیں، وہ چاہتا ہے، زبان بولتی ہے۔ اگر وہ چاہے تو آنکھ بولنے لگے، آنکھ بولنے لگے، کان دیکھنے لگے، آنکھ بولنے لگے، کان دیکھنے لگے، زبان سننے لگے۔ اللہ ہے، قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو چاہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ محال ہے۔ اللہ پاک جو چاہتا ہے
وہ کرتا ہے، اور کچھ کرنے کے لیے اس کو کسی ٹیم کی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ چونکہ اللہ ہے اور ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے، تو اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اے لوگو عزت اللہ کے لیے ہے۔ اور بولو نا ذرا اچاک سبحان اللہ۔ پتہ چلے نا اہل سنت توحید پر ایمان کیسے رکھتے ہیں اور توحید کیسے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے عزت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے۔ ذرا اونچا بولو، عزت کس کے لیے؟ نہیں مٹھا نہیں چلے گا۔ عزت کس کے لیے؟ عزت اللہ کے لیے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے عزت اللہ کے لیے۔ مولا ہم نے مانا تو عزت والا ہے، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں کہ تو عزت والا ہے، تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں کہ تو عزت والا ہے، مولا تجھ سے دعائیں کرتے ہیں کہ تو عزت والا ہے، ماتھے رگڑتے ہیں کہ تو عزت والا ہے، تیرے نام پہ جان دیتے ہیں کہ تو عزت والا ہے، تیرے نام پہ مال قربان کرتے ہیں کہ تو عزت والا ہے۔ اے اللہ ساری کائنات میں عزت والا تو ہے، شان والا تو ہے، مرتبہ والا تو ہے۔ اے اللہ یہ تو بتا کیا تیری مخلوق کے اندر کوئی اور ہے جو عزت والا ہو، جو مرتبے والا ہو، جو شان والا ہو؟ میرے رب نے اسی قرآن مقدس کی آیت کے اگلے لفظ کے اندر اعلان کر دیا، اے لوگو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت والے خدا نے مصطفیٰ کو بھی عزت والا کر دیا ہے۔ نعرہ سناؤ تو وقت اگے گل بن سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول علماء اللہ۔ اہل سنت، سبحان اللہ اکبر و کبیرہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ بھی عزت والا ہے، اللہ کا رسول بھی، بولو بولو، اللہ کا رسول بھی عزت والا ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ پاک ہی ہے، سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، سب کو رزق دینے والا بھی اللہ، سب کو اونچ نیچ دینے والا بھی اللہ، سب کو بٹھانے اٹھانے والا بھی اللہ، سب کو جھکانے بڑھانے والا بھی اللہ۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو اٹھایا۔ اللہ کریم کی مخلوق لا تعداد ہے، اس مخلوق کے اندر جو سب سے بدترین مخلوق جس کو اللہ نے بنایا ہے، بڑی توجہ، اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق کون ہے؟ جو بے ایمان ہے، جس کے دامن میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اب توجہ دیجئے گا، جو ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو بدتر کر دیا، اور اس مخلوق کے اندر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں کو شان دی ہے، مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے۔ پھر ایمان والوں میں سے جنہوں نے سجدے کیے، زہد اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، راتوں کو جاگے، مالک کی چوکھٹ پہ آنسوؤں سے دستک دیتے رہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام ولایت پہ پہنچے، اللہ نے ان کو ولایت کے لیے چن لیا اور عام ایمان والوں سے بڑا کر لیا۔ اللہ نے ایمان والوں کو، ان ایمان والوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نام پہ گردنیں کٹائیں، جانیں دے دی، اللہ نے ان کو شہداء کے لیے چن لیا اور ان کو مرتبہ دے دیا۔ کسی کو ولایت کے لیے چنا تو اس کی ولایت کا چناؤ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو شہادت کے لیے چنا تو شہادت کا درجہ دینے والا بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہی نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کے لیے جن لوگوں کو چنا ان کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، ازواج رسول کہا جاتا ہے، آل رسول کہا جاتا ہے، اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ جو میرے آقا پاک کے مبارک ظاہری زمانے میں میرے آقا کی غلامی کر گئے، اللہ نے ان کو صحابیت کے لیے چن لیا، طہارت کے لیے چن لیا، نبی کی زوجیت کے لیے
لیے چن لیا, نبی پاک کی غلامی کے لیے چن لیا. اللہ نے پوری امت کے اندر تمام اولیاء, تمام صلحاء, تمام غوث, تمام کتب, تمام ابدال, تمام کلندروں سے بڑھ کر مصطفیٰ کے زمانے کے ان صحابہ اور اہل بیت کو شان عطا فرما دی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اولیاء کی ولایت بھی اللہ کی طرف سے ہے, شہداء کی شہادت بھی اللہ کی طرف سے ہے, صحابہ کو مرتبہ ملا دینے والا اللہ ہے, ازواج مطہرات کو مقام ملا دینے والا اللہ ہے, صحابہ کرام کو عزت ملی دینے والا اللہ ہے, حضور کی اہل بیت کو مرتبہ ملا دینے والا کون؟ بولو بولو, دینے والا کون؟ اللہ ہے. اب اگلی بات سنیے گا میرے بھائیوں, نبوت کیا ہے, رسالت کیا ہے؟ رب قدوس نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. جس کو اللہ پاک نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے پیارے رسول اعظام علیہ السلام, یہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے, اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. ان کی شان کیا ہے؟ بڑی توجہ دیجیے دوستو. اولیاء کا مقام اپنی جگہ بڑا ہے اور شہداء کا مقام اپنی جگہ بڑا ہے, صلحاء کا مقام اپنی جگہ بڑا ہے, لیکن یہ جتنے بھی اونچے ہو جائیں, توجہ پوری دینا, یہ جتنے بھی اونچے ہو جائیں, یہ جتنے بھی اونچے ہو جائیں, یہ میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے. ہر حال میں صحابی بلند ہے, میرے آقا پاک کی ازواج مطہرات بلند ہیں, خانوادہ رسول بلند ہے. کوئی عام غیر صحابی شخص ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تو صحابیت ہے. اب بات کرتے ہیں نبوت اور رسالت کی. دوستو بڑے کون ہو گئے؟ بڑے صحابہ ہو گئے. بڑے کون ہو گئے؟ میرے نبی پاک کے اہل بیت ہو گئے. بڑے کون ہو گئے؟ میرے نبی پاک کی وہ آل, وہ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا, وہ حضرت علی پاک شیر خدا, وہ حسنین کریمین, وہ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت فاروق اعظم. یہ کون ہیں؟ بولو بڑے کون؟ بولو بولو اونچا. یہ بڑے ہیں, لیکن ان بڑوں سے بھی اللہ نے نبیوں کو بڑا کر دیا ہے, رسولوں کو بڑا کر دیا ہے. کوئی جتنا اونچا ہو جائے کسی نبی کے قدموں کی خاک کو نہیں پا سکتا, چاہے نبی پاک کے اہل بیت ہو, چاہے حضور کے صحابہ ہو, چاہے آقا پاک کی ازواج مطہرات ہو, آقا پاک کی آل ہو, خاندان رسول ہو, خون رسول ہو یا اصحاب رسول ہو, کوئی بھی کسی نبی کے برابر ہو سکتا نہیں ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں, بولو نبی معصوم ہوتے ہیں. اور نبوت اور رسالت یہ محنت سے نہیں ملتی, یہ مشقت سے نہیں ملتی, یہ علم سے نہیں ملتی, یہ بندگی سے نہیں ملتی. یہ اللہ کا فضل ہے, جس سے چاہتا ہے دے دیتا ہے. اللہ نے کل مخلوق میں نبیوں کو بلند کیا. کس نے بلند کیا؟ بولو بولو بولو. اللہ نے بلند کیا. پھر اللہ نے ان میں سے رسولوں کو بلند کیا. رسولوں کو کس نے بلند کیا؟ اللہ نے بلند کیا. پھر ان میں سے اللہ پاک نے 4 اولو العزم رسل کو بلند کیا. کس نے بلند کیا؟ بولو اللہ نے بلند کیا. اب اللہ بلند کر رہا ہے اور قرآن میں ذکر کر رہا ہے, ذرا غور کرنا. تلک الرسل, لوگو یہ ہیں رسول, فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے فضیلت دی ہے, ہم نے بلند کیا ہے. لوگو کوئی نبی کی شان سے ٹکرائے وہ خدا سے ٹکرا رہا ہے, شان دینے والا تو اللہ ہے نا. کوئی حضور کی عظمت سے ٹکرائے وہ خدا سے ٹکرا رہا ہے. عظمتیں دینے والا کون؟ بولو بولو اللہ ہے. یہ ساری عظمتیں, یہ ساری رفتیں, یہ ساری شانیں اللہ دے رہا ہے. فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر درجہ دیا ہے, اونچا کیا ہے, بلند کیا ہے. اب اگر بات سمجھ میں آئے, مجھے سبحان اللہ کی داد چاہیے, پتہ چلے آپ سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, عقیدہ حق کا اہل سنت پر جان نچھاور کرنے والے ہیں. میرے رب نے فرمایا
تلکر رسول، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک سے بڑھ کر ایک رسول کو مرتبہ دیا ہے، منہم من کلم اللہ، وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، یہ جو محمد ہے نا میں نے ان کو سب سے اونچا کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ تاجدار باد۔ ختم نبوت۔ حاضرین محترم، جو کہ میں نے اپنی بات مختصر انداز میں آپ تک اپنا عقیدہ پہنچانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، میں نے اول سے لے کر آخر تک یہی جملہ بولا ہے، ہر ایک کو شان دینے والا کون؟ اور اونچا بولو، شان دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ میرے آقا پاک کو اللہ نے کل کائنات میں سب سے اونچی شان دی ہے، سب سے بڑا مقام دیا ہے، سب سے بڑا مرتبہ دیا ہے۔ میرے آقا پاک کے برابر کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ میرے آقا پاک ہیں، ساری کائنات کے اندر بلند و بالا ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی ذات ہے تو ذات رسول پاک علیہ السلام ہے۔ اب ذرا غور سے سننا، میرے نبی کا ذکر بڑھانے والا کون؟ اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، نبی کا ذکر خود اللہ نے بڑھایا ہے۔ میرے نبی کو شان دینے والا کون؟ ورفع بعضهم درجات، حضور کو سب سے اونچا کرنے والا کون؟ اللہ نے سب سے اونچا بلند کیا ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے نبی کو علم غیب کے سمندر دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ علم دینے والا بھی اللہ ہے، ذکر بلند کرنے والا بھی اللہ ہے۔ میرے نبی پاک کو ختم نبوت کا تاج دینے والا کون؟ وخاتم النبیین، یہ ختم نبوت کا تاج دینے والا کون؟ بولو بولو، اللہ ہے۔ سارے نبیوں کا امام بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ سارے رسولوں کا سردار بنانے والا کون؟ اللہ ہے۔ ساری امتوں میں امت رسول کو شان دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ قیامت کے میدان میں شفاعت کا تاج دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ میرے نبی پاک قیامت کے میدان میں سجدے کریں گے، شفاعت کریں گے، بخش پائیں گے، بخش باتے جائیں گے، بخش باتے جائیں گے، سجدے کرتے جائیں گے، بخش باتے جائیں گے۔ میرا رب فرمائے گا، پیارے اب سر اٹھاؤ اور دیکھو آپ کا آخری امتی بھی جنت جا رہا ہے۔ لوگوں، حضور کو دنیا میں بھی عزتیں دینے والا میرا اللہ ہے اور قیامت میں بھی عزتیں دینے والا میرا اللہ ہے۔ لہذا اللہ جو دے رہا ہے میرے آقا پاک کو شان، مقام اور مرتبے، تو امتی کا، بندے کا، مومن کا، ایمان والے کا حق بنتا ہے کہ جب اللہ دے رہا ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ دوستو، کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں جو میرے نبی کے علم کے منکر ہیں؟ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں جو میرے نبی پاک کے ذکر کے منکر ہیں؟ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں جو شفاعت مصطفیٰ کے منکر ہیں؟ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں جو ذکر مصطفیٰ کے منکر ہیں؟ کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں جو مقام اور شان مصطفیٰ کے منکر ہیں؟ اہل سنت کی صدیم الشان محفل میں آنے والوں، اپنا عقیدہ اپنے دلوں پہ رقم کر کے جاؤ، نقش کر کے جاؤ۔ ہم نے حضور کی ہر شان کو مانا ہے کیونکہ شان لینے والا مصطفیٰ ہے، شان دینے والا خود خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اشرف جلال